بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اور ڈاکٹر عبدالدین مشکور صاحب حاضر ہیں ہیلتھ اور ہیلتھ کے حوالے سے. پریونشن از کلیئر. اور اس میں جو ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اس میں لانگ ٹرم ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ لانگ ٹرم ایشو اس میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. دیکھیں جی، ایک ڈائبٹیز جو ہے نا، وہ ایک بیماری تو ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرے مسائل یہ لے کر آتی ہے وہ زیادہ بڑے اور بہت ہی خطرناک قسم کے مسائل وہ لے کر آتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلی جو ہوتی ہے، آنکھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں. جن کو ڈائبٹیز ہے ان کو، یعنی اس کو ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، یعنی آنکھوں میں جو ہے پردے کی خرابی، آنکھوں کا جو پردہ ہے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس کے لیے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ کرے گا آپ کو، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہاسپٹل بھی بھیجے. تو یہ ریٹینوپیتھی کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم ہے. اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد نیفروپیتھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ گردوں کی ایک خرابی کا نام ہے، یعنی گردوں کی خرابی ہائی بلڈ پریشر سے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو آپ کا ڈائبٹیز میں آپ کو اپنے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پہلے سے ہی شکایت ہے تو اس کے لیے آپ گولیاں استعمال کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور اپنی غذا میں وہ تبدیلی لانی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم از کم کنٹرول میں رہے. ورنہ یہ جو گردے کی خرابی ہے، یہ بیماری جو ہے نیفروپیتھی کہلاتی ہے. یہ ہو سکتی ہے آپ کو. اس کے بعد جو ہے وہ نیوروپیتھی ہے. یہ اعصاب کو جو ہونے والے نقصان جو ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے نیوروپیتھی. اس کے نتیجے میں پیروں کی حس جا سکتی ہے، ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں. اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے میری ٹانگیں سن ہو گئی، ہاتھ سن ہو گئے ہیں، کمزوری سی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ نیوروپیتھی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر سے. پھر اس کے بعد پیروں کے مسائل ہیں. پاؤں جو ہے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہاں پہ برطانیہ میں تو کچھ سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پر آدمی کو یہ کہا گیا ہے ڈاکٹروں نے کہ آپ اپنے ناخن خود نہیں کاٹیں گے، بلکہ اس کے لیے جو ہے ہم آپ کے پاس کسی نرس کو بھیجیں گے یا ایکسپرٹ کو، وہ آ کے آپ کے پاؤں کے ناخن جو ہے وہ کاٹ دے گا. تو یہ اپنے پاؤں کی تو بہت دیکھ بھال کرنی ہے. اور پیروں کی دیکھ بھال میں سب سے اہم یہ بھی ہے صاف ستھرے رہیں پیر، کوئی اس میں فنگس یہ وہ ایسی چیزیں نہ پیدا ہوں. جوتے جو ہے وہ آپ نے صحیح پہنے ہوں، ایسے کمفرٹیبل جوتے ہوں. اور ہر اس شخص کو جس کو یہ ڈائبٹیز کی شکایت ہے، وہ اپنے پیروں کا اسے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس نے خیال نہیں رکھا تو وہ اس کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پیروں کو روزانہ جو ہے ان کا جائزہ لینا ہے. ایوری ڈے جو ہے آپ پیروں کا جائزہ لیں گے کہ آپ کے جو پیر ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی خرابی تو نہیں، کوئی نشان آ رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے بتایا نا کہ حس چلی جاتی ہے، جب حس چلی گئی ہے تو حس کے چلے جانے کے بعد احساس نہیں ہوتا. پاؤں سن ہو گیا ہے، اب اس کے اندر کوئی زخم بھی ہو گیا ہے تو کیسے پتا چلے؟ کیونکہ پاؤں تو میرا سن ہو چکا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میرے پاؤں میں زخم ہو گیا ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کریں. اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر پیروں میں آپ کے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو چوٹ لگی تھی یا کوئی آپ کو زخم آیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے یا آپ کی جو نرس، اسپیشل نرس بھی ہوتی ہیں یہاں پر، ان سے رجوع کرنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے کہ بھائی مجھے یہ پرابلم ہے. سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد ڈرائیونگ کا جو معاملہ ہے، اچھا سگریٹ نوشی اگر کر رہے ہیں آپ تو اس سے آپ کو احتیاط کی ضرورت. سگریٹ نوشی جتنی کم ہو اتنی بہتر ہے، سگریٹ نوشی، اور یعنی تمباکو کا استعمال. اس کے بعد جو شراب جو ہے وہ اس کا استعمال، ان سب چیزوں میں ڈاکٹروں کے مشورے. خیر ہمارے مذہب میں تو شراب جو ہے وہ حرام ہے، تو ہمارے مسلمان پھر بھی اگر کوئی مسلمان اس بری عادت میں مبتلا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کافی اس کو جو ہے اپنے ڈاکٹر سے ضرور اسے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری بیماریاں جو ہے یہ بیماریاں بڑی انسان کو مشکل میں جو ہے وہ ڈال سکتی ہیں. ڈرائیونگ اگر آپ کرتے ہیں تو اور انسولین سے ہے تو آپ پر لازم ہے، اس برطانیہ میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو DVLA جو ہے ان کو مطلع کرنا ہے. اگر آپ انسولین پہ ہیں، اگر آپ کو ڈائبٹیز 1 ہے تو آپ کو DVLA کو جو ہے وہ بتانا ہے. گولیوں یا انسولین سے ہو رہا ہے، چاہے وہ میٹفورمین سے بھی ہو رہا ہے،
تو یہ بتانا ضروری ہے اس ملک میں کہ ڈائبٹیز ہے مجھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ احتیاط ہے. یہ اس کے علاج کے اندر دوسری چیز جو ہے وہ زیادہ اہم ترین ہے, وہ انسان کو اپنا اسٹریس لیول جو ہے وہ قابو میں رکھنا ہے. اسٹریس کی وجہ سے بھی بے انتہا بیماریاں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اگر خوشحال اور خوشگوار موڈ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 2 چیزوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے فقط. یہ 2 چیزیں اگر آپ کے کنٹرول میں ہیں تو پورا جسم آپ کے کنٹرول میں ہے. پہلا ہے اسٹریس, دوسری ہے غذا. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز, یہ 2 چیزیں اگر آپ نے کنٹرول کر لی, اسٹریس جو ہے بنیادی طور پر ہر آدمی جو ہے اس کو اسٹریس ہو سکتا ہے, اور آج کل جو حالات گزر رہے ہیں کووڈ-19 کے بعد, اس میں تو اسٹریس جو ہے وہ بے انتہا ہے. تو اس اسٹریس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھی غذا کھائے گا, ورزش کرے گا, اور تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جو ہے وہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ اپنے خدا پر سارے معاملات کو چھوڑتے ہیں اور آپ صرف کوشش کرتے ہیں, نتیجے کی فکر نہیں کرتے. نتیجہ وہی ہونا ہے جو اس نے چاہا. اگر یہ تھنکنگ ہو جاتی ہے ہماری, اور پھر اس کے بعد جو دیکھا جائے, خیر ہمارا پروگرام سارے مختلف مذاہب کے لوگ سنتے ہیں, ہر مذہب کے اندر جو ہے عبادتوں کے کچھ ایسے طریقہ کار موجود ہیں جو کہ میڈیٹیشن کی ایک صورت ہے. یعنی جو ہندو ہیں ہمارے یا سکھ ہیں, وہ اکثر آنکھ بند کر کے بھی کچھ منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں, جاپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک طرح کا بلکہ وہ میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں. ہمارے جو مذہب اسلام ہے اس میں جو ہے میڈیٹیشن جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہے ہمارے پاس. اور نماز کی صورت جو ہے کیا ہے دراصل کہ 24 گھنٹے میں ہم نے اگر 8 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند کی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ہماری صحت کے لیے. اس کے علاوہ بچے 16 گھنٹے. ان 16 گھنٹوں میں ہمیں بے انتہا فکریں ہیں, چاہے وہ ہماری اپنی فکریں ہوں, اپنے مستقبل کی فکریں ہوں, جاب کی فکریں ہوں, بچوں کی فکریں ہوں, بچوں کے بچوں کی فکریں ہیں. یہ تمام فکروں میں ہمارے یہ 16 گھنٹے گزر رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک دن یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہیں وہ سال میں 1 دفعہ رکھے ہیں. حج جو ہے وہ آپ نے سال میں 1 دفعہ جب ہوتا ہے جانا ہے, لیکن نماز جو ہے وہ سال میں 1 دفعہ نہیں رکھی ہے. اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی. اب یہ وجہ تو ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. لیکن یہ جو 5 وقت رکھ دیے ہیں نا, یہ 5 وقت ایسے حساب سے رکھے ہوئے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے ڈراؤنا, میں ڈرا ہوا ہوں. اب اس سے پہلے کہ میں اس ڈر کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کروں, پہلے نماز رکھ دی ہے اس نے, کہ اس ڈر سے پہلے میں اپنے اس رب سے مل لوں کہ جو اگر ہے تو مجھے کس کا ڈر ہے. تو جیسے ہی میں اس کے ساتھ ملا, 4 رکعت میں نے پڑھی ہے, اور اس توجہ سے پڑھی ہے کہ اب صرف میں ہوں اور وہ ہے اور کچھ نہیں ہے چاروں طرف, نہ خواب نہ بچے نہ گھر, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ایک طرح کا میڈیٹیشن, یعنی میں نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا. یعنی کہ شارٹ قسم کا وہ کیا جو راہب کرتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں راہب جو کرتے ہیں, جو خانقاہوں میں چلے جاتے ہیں, اس کو کیا کہتے تھے وہ جو منع ہے اسلام میں, رہبانیت. یہ شارٹ قسم کی رہبانیت ہے. رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دی, اب آپ اور اللہ, یہی ہے نا, جس کی منائی ہے کہ آپ پرماننٹ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے گھر بھی چلانا ہے, بیوی بچوں کے حق ہے, لیکن یہ جو تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کٹ گئے نا دنیا سے, یا اس کو آپ چھوٹا وہ کہہ لیں جو کیا کہتے ہیں اعتکاف, یعنی آپ کٹ گئے دنیا سے. تو جب آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں تو پھر اب آپ ہیں اور اللہ ہے, تو یہ ایک سکون آپ کو مل جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے جو جہاں مصروفیت سے توجہ ہٹا لی ہے, اور ایک طرف تو تھوڑی دیر کے لیے کر لیا, 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے کر لیا, اور جسٹ آؤٹ آف وے. اور یہ آپ کو جو اس سے پہلے خواب یا دین میں جو پرابلم تھے ختم ہو گئے. اب اس صبح سے لے کے دوپہر کا ٹائم ہوا, پھر دنیا میں مشغول ہیں, پھر مسائل آئے, کسی کا فون آیا ہوگا, کسی کا, پھر ظہر آ گئی,
پھر پڑھ لیں جی, ہاں. دوبارہ آپ 10-15 منٹ کٹ جائے. آپ نے وہ کمیونیکیشن جو اس مال کے حق سے ٹوٹی تھی مصروفیت کی وجہ سے وہ پھر جوڑ لیا. پھر عصر میں, پھر مغرب میں, ہاں, اور پھر عشاء میں. ہاں, اور عشاء پڑھ کے تو سونا ہی ہے. ہاں. تو یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نظام کہ تم کس طرح بچ سکتے ہو, وہ کیور ہے نا انہوں نے دیا ہوا ہے. تو یہ حکمت, یہ میرے دماغ میں آئی ہے حکمت, میں نے اس کو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. اصل حکمت تو اللہ جانتا ہے, جی ہاں, بے شک ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ نے کہا ہے نا کہ میری آیات پہ غور و فکر کرو اور اندھوں کی طرح مت ٹوٹ پڑو. تو غور و فکر کرنے کا تو کئی بار حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ یعنی اسٹریس کو بھگانے کا یہ ایک طریقہ کار ہے. اس سے اسٹریس آپ کا کم از کم ختم ہوتا شروع ہو جائے گا. دوسرا, آپ نے غذا جو ہے اپنی صحیح رکھی ہے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی ڈائبٹیز کے ہوتے ہوئے بھی بہت اچھی گزر سکتی ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ صحت مند غذا کھائیں یا اچھی غذا کھائیں, آپ یقین کریں جو یہ غذا ہے نا یہی اچھی ہے. جو دوسری ہے نا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی ہے اور اب ہم یہ پرہیزی پہ آ گئے ہیں, تو وہ جو ہے وہ جنک ہے. غذا اچھی جو ہے ریئل فوڈ ہی ہے جو ہم کھا رہے ہیں. اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس سے ہماری بیماریاں بھی کم ہوں گی, ہماری صحت مند زندگی ہوگی, تو ہم اچھی زندگی گزار سکیں گے. خواتین و حضرات, اپنا خیال رکھیے گا. ہمارا کام ہے ایڈوائز کرنا اور آپ کا کام ہے ذرا توجہ سے سننا, اور اکیلے میں جب بیٹھے ہوں تو آپ اس پر غور و فکر بھی کیجیے. اپنے آپ کو اس رب سے ہمیشہ جوڑ کر رکھیں اور اسی سے مدد مانگیں, تو وہ ہمیشہ مدد کرنے والا ہے. ہم دونوں کو اجازت, دعا کی درخواست. اللہ حافظ. اللہ حافظ.